إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھی اور دیگر بہت ساری مخلوقات کو بھی جوڑے جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ بنائے، مذکر اور مؤنث بنائے، اور ان کی تخلیق اس طرح سے کی کہ ان میں سے ایک دوسرے کی طرف کشش رکھتا ہے اور ایک دوسرے کا طلبگار ہوتا ہے، ایک کو دوسرے کی چاہت ہوتی ہے۔ اسی کشش اور اسی چاہت کو منظم کرنے کے لیے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کا نظام مقرر کیا۔ یہ ایک ضابطہ ہے تاکہ انسانی زندگی پاکیزہ زندگی رہے، اور ایک ضابطے کے تحت انسان زندگی گزارے، جنسی بے راہروی سے محفوظ رہے، بے حیائی اور فحاشی سے محفوظ رہے، چونکہ ایک فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان بنایا ہے، نکاح کے سسٹم کو
شادی کے نظام کو ہماری شریعت نے بہت آسان بنایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین شادی وہ ہے، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں آسانی زیادہ ہو، سہولت ہو، تکلفات نہ ہوں، اخراجات نہ ہوں، فضول خرچی نہ ہو، وہ سب سے بہتر شادی خیر النکاح ایسا، جس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر قرار دیں۔ اب اگر ہم اس کی بہتری کی جو وجہ آپ نے بتلائی ہے اس وجہ کو چھوڑ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ شادی بہتر رہ پائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، الفاظ ہیں کہ خیر الصداق ایسرہ، سب سے بہتر مہر وہ ہے جو آسان ہو، مہر میں بھی اعتدال ہو کہ آسانی سے انسان اس کو ادا کر سکے، تاکہ خیر النکاح خیر الصداق ایسر ہو۔ آپ عہد نبوی کی شادیاں دیکھیے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی، ان شادیوں کو دیکھیے کہ کس طرح ہوتی تھی، کوئی دھوم دھڑاکا، کوئی جھمیلا ہوتا تھا، اتنی سادگی کہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مشہور صحابی ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، مدینے میں بہت جلد کاروبار سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور بہت جلد آپ نے مدینے کے اندر شادی بھی کر لی۔ لیکن وہ شادی کس طرح کی کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے، آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پر پیلا رنگ لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیسا رنگ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے، شادی کے موقع پر خوشبو لگائی تھی، اسی خوشبو کا اثر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے؟ تم نے شادی کر لی، مجھ کو خبر تک نہیں کی، مجھ کو بتلایا بھی نہیں، مجھ کو دعوت بھی نہیں دی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر دو، بھلے ایک بکری ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ یہ شادی ہوتی تھی۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ جابر بن عبداللہ، وہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں، انہوں نے بھی شادی کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کان و کان خبر نہیں ہوئی۔ بعد میں کسی موقع پر کچھ اسی طرح کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو شادی کر لی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہماری تاریخ۔ لیکن آج میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی کسی راز کا انکشاف نہیں ہے، آپ اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہماری شادیاں کہاں جا رہی ہیں، کس قدر اسراف، کس قدر جھمیلا، کتنے رسم و رواج مہینوں نہیں بلکہ سالوں پہلے سے تیاریاں ہوتی، یہاں خریداری ہو رہی ہے، وہاں خریداری ہو رہی ہے، یہ تیاری وہ تیاری، اس قدر لوازمات کہ اگر کسی شخص کے پاس کئی اولاد ہیں تو فکر مند رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے ان بچوں کی شادیاں کروں گا، کہاں سے میں وہ انتظام کروں گا جو انتظام آج ہمارا معاشرہ چاہتا ہے۔ اسی فکر میں اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اسی فکر میں وہ پاگل بنا گھومتا ہے۔ دوسری طرف آج کا ماحول ایسا ہے، میڈیا، چاہے سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو،
پرنٹ میڈیا ہو، ہر طرف ہیجان انگیز مواد ہیں، نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو بہکانے والی چیزیں ہیں۔ یہ نوجوان اپنے آپ کو کب تک محفوظ رکھیں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو مالی طاقت رکھتا ہو، نان نفقے کی طاقت رکھتا ہو، اسے شادی کر لینا چاہیے، اور جو طاقت نہیں رکھتا، جب تک اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ۔ کیوں روزہ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ وہ جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں ایک نوجوان کے اندر، ان خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ روزہ بڑا کارآمد ہے، بڑا مفید ہے۔ کہا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ اس کی جنسی طاقت کو کنٹرول کرنے میں معاون ہوگا۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ تھی آپ کی تجویز، یہ تھا آپ کا مشورہ۔ لیکن آج ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہیں۔ ہم شادی کا وہ انتظام کرتے ہیں، وہ تیاری کرتے ہیں، اگر استطاعت نہیں بھی ہے، کتنے لوگ زمین جائیداد بیچ دیتے ہیں، کتنے لوگ سودی قرض لے کر کے شادیاں کرتے ہیں، چاہے بک جائیں، پورا مکان گروی رکھ دیں، لیکن اسی آن بان کے ساتھ شادی ہوگی جیسے سارے لوگ کرتے ہیں، کوئی رسم چھوٹنے نہ پائے، منگنی سے لے کر کے جہیز، بارات، رت جگہ، ناشتہ، منہ دکھائی، مہندی لگائی، اور نہ جانے کتنی رسمیں ہیں، جن میں سے ایک ایک رسم کو ہم اس طرح مضبوطی سے پکڑے لگتا ہے کہ شریعت کا کوئی واجبی حکم ہے۔ اگر اس میں سے کوئی رسم چھوٹ گئی تو پھر ہماری شادی نہیں ہوگی، سماج میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ مہنگے مہنگے دعوت نامے، کارڈ، مہنگے مہنگے ہوٹل، شادی خانے، پھر ان کا ڈیکوریشن، لائٹنگ، پھر طرح طرح کی ڈشیں، ویڈیوگرافی، اور نہ جانے کتنے لوازمات، کہ ان میں سے کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ اسراف نہیں ہے تو پھر اسراف اور فضول خرچی دنیا میں کس چیز کا نام ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کس لیے فرمایا تھا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچی نہ کرنا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان کو تم جانتے ہو کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرہ ہے۔ اس شیطان کے تم بھائی بننا چاہتے ہو؟ اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے، بیجا خرچ کر کے شیطان کے بھائی بنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کھانے پینے میں بھی اسراف نہ کرو، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلُوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر اسراف یا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کھاؤ پیو
صدقہ کرو، پہنو اوڑھو، بس اسراف نہیں ہونا چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، کھانے پینے میں، خرچ کرنے میں، صدقہ خیرات کرو، پہنو، سب کچھ کرو، بس اسراف سے بچو اور تکبر سے بچو، شیخی بگھارنے سے بچو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل ما شئت والبس ما شئت ما لم تکن اخطأت کا اثنتان صرف و مخیلہ، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جب تک دو چیز سے بچے رہو، فضول خرچی سے اور تکبر اور شیخی سے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جن 4 یا 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر ایک انسان اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا، ان میں سے ایک سوال ہوگا وعن مالہ من این انفقہ وفیما من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ ایک سوال بڑا اہم مال کے بارے میں ہوگا، اور وہ سوال دوہرا ہوگا، مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا، دونوں کا جواب دینا ہوگا۔ کمائی کہاں سے تھی، حلال کی تھی کہ حرام کی تھی، خرچ کہاں کیا تھا، صحیح جگہ خرچ کیا تھا، غلط جگہ خرچ کیا تھا۔ یہ جواب دیے بغیر اور اس طرح کے 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی انسان اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم جس سماج کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے دائیں بائیں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اسی سماج کے اندر ایک بڑی تعداد ان غریبوں اور ان مفلوق الحال لوگوں کی ہے جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، جو اپنے بال بچوں کو اپنی غربت کی وجہ سے تعلیم نہیں دلا سکتے، ان کا تن نہیں ڈھانک سکتے، ان کی فیس نہیں ادا کر سکتے، ان کے لیے کتابیں نہیں خرید سکتے، ان کا علاج نہیں کر سکتے۔ اسی سماج میں تو رہتے ہیں ہم۔ کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں جن کو سر چھپانے کے لیے چھپر تک میسر نہیں ہے۔ کتنے تعلیمی ادارے ہیں، کتنے رفاہی ادارے ہیں، کتنے دعوتی تنظیمیں ہیں جو سرمایہ کی کمی کی وجہ سے لگتا ہے کہ بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جس کے پاس جاؤ وہ یہی رونا روتا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، بازار مندی ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، لیکن ابھی اس کے یہاں شادی کا معاملہ آ جائے، مکان تعمیر کرانا ہو تو یہ سارے عذر جو ہے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی سماجی ضرورت کے لیے، کسی دینی اور رفاہی ضرورت کے لیے اس سے کچھ طلب کر دیا جاتا ہے، دنیا بھر کے نخرے کرتا ہے۔ کیا یہ ہوش مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم ایک طرف اپنے سماج کے تقریباً 80% افراد کو اس حال میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے تعاون کے محتاج ہیں، وہ ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں، اور ہم ادھر فضول خرچی کے ایسے مناظر پیش کرتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر کے شرما جائے۔ میرے بھائیوں، ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے، عقل کا ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ سامنے آتی ہے کہ ہم انہی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں، اور ہم نے اپنا جو معیار مقرر کر رکھا ہے، اس معیار تک پہنچنے کے لیے، چاہے وہ شادی بیاہ میں خرچ کرنے کا معیار ہو، چاہے اپنی پسند کا دلہا یا دلہن، بہو یا داماد تلاش کرنے کا معیار ہو، اس معیار سے 1 انچ ہم ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھلے بچیوں کی عمر بڑھتی جائے، ان کی جوانی ڈھلتی جائے، لیکن ہم نے جو معیار سوچ رکھا ہے اپنے ذہن میں، ہمیں جیسا داماد مطلوب ہے، جیسی بہو مطلوب ہے،
وہ نہیں مل رہی ہے، بچے بڑے بوڑھے ہو کیوں نہ ہو جائیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری شریعت میں ایک ہی معیار ہے، بہو تلاش کرنا ہو تو، داماد تلاش کرنا ہو تو، شوہر تلاش کرنا ہو تو، بیوی تلاش کرنا ہو تو، ایک معیار ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عام طور سے شادی کے وقت، لڑکی تلاش کرتے وقت لوگ 4 چیز دیکھتے ہیں۔ مالداری دیکھتے ہیں، مالدار گھرانے کی ہے کہ نہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، اونچے گھرانے کی ہے کہ نامی گرامی گھرانے کی ہے کہ نہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں۔ یعنی ہر آدمی اس میں سے 4 چیز نہیں دیکھتا ہے، لیکن کل ملا کر کے یہی 4 چیزیں عام طور سے لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن دیکھنا کیا ہم کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فظفر بذات الدین، صرف دینداری دیکھو تب تم کامیاب ہو جاؤ، صرف دینداری دیکھو، نہ مالداری دیکھو، نہ حسن و جمال دیکھو، نہ نام و نسب دیکھو، گھرانہ دیکھو۔ اگر یہ سب چیز بھی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہمارا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ مقصود صرف اور صرف سیرت ہو، اخلاق ہو، دینداری ہو، تب جا کر کے ہماری نسلیں اچھی پیدا ہوں۔ یہ تو لڑکی کا معیار بتلایا، بہو کا معیار بتلایا، داماد کیسا تلاش کرو؟ کہا کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ اگر کوئی تمہارے پاس تمہاری بچی کے لیے رشتہ لے کر کے آتا ہے اور اس کی دینداری سے اور اس کے سیرت و اخلاق سے تم مطمئن ہو، شادی کر دو۔ یہاں بھی وہی بات کہی گئی، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، دینداری اور اخلاق ہے، رشتہ لے کر کے آنے والے لڑکے کے اندر فوراً شادی کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو بڑا فتنہ ہوگا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی زمین کے اندر، سماج کے اندر۔ یہی معیار ہے میرے بھائیوں، اسی معیار کو پر اگر ہم چلیں اور اسی کو تلاش کریں اور دنیا بھر کے جو جھمیلے ہم نے پال رکھے ہیں ان سب کو درکنار کر دیں، اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں، بیجا رسم و رواج سے بچیں، تو ہمارے سماج کے اندر بڑی اصلاح ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمیں 2 پیمانے پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ایک انفرادی اور اجتماعی۔ انفرادی طور پر اگر ہمارے یہاں شادی ہے، ہمارے گھر میں شادی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شریعت کی ان تعلیمات کو ملحوظ رکھیں، کم سے کم رسم و رواج میں اپنی شادیاں نپٹا دیں، کم سے کم خرچ میں اپنی شادیاں نپٹا دیں۔ اور اسی طریقے سے جن نوجوانوں کی شادی ہے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں، اپنے والدین کو اس بات پر مجبور نہ کریں کہ وہ غیر شرعی رسم و رواج میں اور بیجا اسراف میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو برباد کریں، وہ بھی تعاون کریں اس سلسلے میں۔ دوسرا کام اجتماعی ہے، اجتماعی طور پر اس سلسلے میں کمیٹیاں بننی چاہیے، شہروں میں، محلوں میں اصلاحی کمیٹیاں بنیں، لوگ مل کر کے بیٹھیں، غور و خوض کریں کہ ہم اپنی شادیوں کے اندر اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، رسم و رواج کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میٹنگیں کریں، ہینڈ بل چھپوائیں، کارڈ چھپوائیں، پوسٹر لگوائیں، چھوٹے چھوٹے اجلاس کریں، جہاں شادی ہو رہی ہے اس کے یہاں جا کر کے اس سے درخواست کریں۔ بہت ساری جگہوں پر ایسی کوشش ہو رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا ہے۔ صرف رونے دھونے سے میرے بھائیوں مسائل حل نہیں ہوتے، صرف شکوہ شکایت کر لینے سے
مسائل حل نہیں ہوا کرتے، اس کے لیے عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے جھمیلے سے، ہر طرح کی غیر شرعی رسم و رواج سے اور بدعت و خرافات سے ہم کو محفوظ رکھے اور سنت کے راستے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، شادی بیاہ کی بات چلی تو ایک چیز کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ عین نکاح کے وقت ہم لوگ جا کر کے بچیوں سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط رسم ہے۔ ساری تیاریاں مکمل ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، اب نکاح ہونا ہے تب جاتے ہیں ہم کہ بچی سے پوچھیں۔ اب اس وقت کوئی بچی انکار کر سکتی ہے؟ وہ نہیں بھی چاہتی ہے تب بھی وہ سوچے گی کہ سب کچھ ہو چکا ہے تو اب میں کیسے کچھ کہوں۔ شریعت میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ شادی کے لیے بچی سے اجازت لینا چاہیے، یہ اجازت اس وقت لینا چاہیے جب آپ رشتہ کر رہے ہیں۔ رشتہ کرتے وقت بچی سے اجازت لیجئے کہ میں تمہارا رشتہ فلاں جگہ کر رہا ہوں، تم کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اس وقت اس کا عندیہ معلوم کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت ہم سارے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے کہ ہاں جی ہماری بچی کی فلاں جگہ شادی ہو رہی ہے، ہم فلاں جگہ رشتہ کر رہے ہیں، کیا رائے ہے، کیا خیال ہے۔ اگر نہیں پوچھا جاتا تو اس بچی سے نہیں پوچھا جاتا جس بچی سے رشتہ کرنا۔ اس غلط رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ جب شادی طے ہو رہی ہو اس وقت بچی سے اجازت طلب کرنی چاہیے، اس وقت اس کا عندیہ معلوم کرنا چاہیے، تب جا کر کے وہ اپنی صحیح رائے دے سکتی ہے، یا خاموش رہے تو اس کی رضامندی پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ یہ چیز ہمیں اس پر غور کرنے اور اس کے سلسلے میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔